ہم جس قعر مذلت میں اس وقت گرے ہوئے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے، اور اس وجہ کا ایک بنیادی رکن یہ ہے کہ ہم علم و عمل سے محروم ہو گئے ہیں۔ تاریخ دلچسپ بھی ہو سکتی ہے، تکلیف دہ بھی، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تاریخ کو پڑھا جائے، جانا جائے اور سمجھا جائے، کیونکہ تاریخ کو عام طور پر ایک کہانی سمجھا جاتا ہے، یہ لکھی جاتی ہے ایک تحریر کی شکل میں، اور اس تحریر کو مجموعہ اوراق کی شکل میں جب لایا جاتا ہے تو وہ ایک کتاب بن جاتی ہے۔ کسی بزرگ نے اپنے استاد سے کہا، استاد محترم میں کتاب پڑھتا ہوں مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ استاد نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ کھجور لو، اسے چباؤ، کھا جاؤ۔ انہوں نے کھجور چبائی، کھا لی۔ استاد نے پوچھا تمہارے جسم میں کوئی اضافہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے لیکن تمہارے نظام ہضم نے تو کام کیا، وہ کھجور کہاں گئی؟ وہ کھجور تمہارے جسم کا حصہ بن گئی، اس کے کچھ حصے سے تمہارا گوشت بنا، کچھ حصے سے تمہارا خون بنا، کچھ حصے سے تمہاری ہڈیاں بنی۔ اسی طرح سے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کتاب کی چیزیں، اس کتاب کی باتیں ہمیں یاد رہ جائیں۔ ہمارا ذہن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر سے معلومات لے رہا ہوتا ہے، کہیں ہماری زبان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، کہیں ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں ہماری گرامر کی درستگی ہو رہی ہوتی ہے۔ لہذا کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھول جائیے کہ اس کتاب میں سے کچھ آپ کو یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے سفر کا آغاز اقرا کے لفظ سے ہوا تھا۔ پڑھ، کیا پڑھ؟ کوئی تحریر پڑھ۔ وہ تحریر کہاں ہوگی؟ کتاب میں۔ پہلے وقتوں میں یہ کتاب پتھر کی شکل میں بھی ہوتی تھی، چمڑے کی بھی ہوتی تھی، ہڈیوں کی بھی ہوتی تھی، کپڑے کی بھی ہوتی تھی۔ پھر کاغذ کا زمانہ آیا، اور کاغذ کی کہانی اور ہماری کہانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہماری قوم کا کتاب سے جو رشتہ اور کتاب سے جو تعلق ہے وہ کسی اور قوم، کسی اور مذہب کا، کسی اور ملت کا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہر گھر میں کم از کم ایک کتاب موجود ہے، لیکن جو کتاب موجود ہے ہم نے اسے صرف ورق گردانی کرنے، چومنے، سر پر رکھنے اور قسم اٹھانے وغیرہ تک محدود کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم انسانی تہذیب کے نمائندہ تھے۔ علم، ادب، سائنس، ٹیکنالوجی، فنون، غرض ہر شعبے میں ہمیں باقی اقوام پر ایک واضح برتری حاصل تھی۔ لیکن پھر ہم ایک ایسی اجتہادی غلطی کر بیٹھے کہ صدیاں گزر گئیں، ہم اس فیصلے کے اثرات سے نہیں نکل سکے، اور آج جو میں کہانی مختصراً آپ کو سنانے لگا ہوں وہ اسی اجتہادی غلطی کی کہانی ہے۔ جو میں نے بھی کہا تھا کہ کاغذ کا اور ہماری قوم کا ایک بڑا رشتہ ہے، حالانکہ کاغذ ہم نے ایجاد نہیں کیا تھا، کاغذ چینیوں نے ایجاد کیا تھا۔ ہوا ایسا کہ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان فوج کا کچھ چینیوں کے ساتھ ایک تھوڑی سی جسے چپکلش جھگڑا، باقاعدہ لڑائی نہیں تھی، جنگ نہیں تھی، ہوئی، اور اس میں 2 ایسے چینی فوجی پکڑے گئے جو کاغذ بنانے کا فن جانتے تھے۔ چینیوں نے اس فن کو بڑا خفیہ رکھا ہوا تھا، دنیا کو وہ نہیں بتاتے تھے کہ کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے۔ جب مسلمان فوج کے ہاتھ یہ 2 چینی فوجی لگے جن کے پاس کاغذ بنانے کا فن تھا، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے بدر میں کفار کے قیدیوں کو اس شرط پر رہائی دے دی تھی کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ فن اگر ہمیں دے دیں تو اس فن کے بدلے میں ہم ان کو رہائی دے دیں۔ عباسی خلفاء کا وقت تھا، خلیفہ المنصور کی حکومت تھی۔ یہ ان 2 چینیوں کو لے کے آئے، خلیفہ المنصور نے کہا آپ ہمیں کاغذ بنانا سکھا دیجیے، ہماری طرف سے آزاد۔ یوں کاغذ بنانے کا فن چینیوں سے مسلمانوں میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے اس کو بڑی ترویج دی، کاغذ بنانے کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے، یہاں تک کہ بک بائنڈنگ یعنی کتاب کی جلد سازی کا کام مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور وہ چیزیں، وہ تحریریں جو پہلے صرف اوراق پر لکھی جاتی تھیں، مسلمانوں نے ان اوراق کو اکٹھا کر کے کتاب بنائی، اور سب سے پہلے دنیا کو کتاب سے متعارف کرنے والے ہم مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی
یہ کاوش رنگ لائی اور مسلمانوں نے علم کے پھیلاؤ کو عام کرنا شروع کیا، دوسری زبانوں سے کتابوں کے ترجمے شروع کیے، اور یہ وہ وقت تھا جب مغربی دنیا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم تھی۔ صلیبی جنگوں کے دوران سن 1096 میں صلیبیوں کے ہاتھ کاغذ بنانے کا یہ نسخہ لگ گیا۔ چنانچہ اب صلیبیوں نے کاغذ بنانے کی طرف توجہ دی، اور اس کے بعد یورپینز نے اس فن کو اتنی ترقی دی کہ وینس اٹلی میں کاغذ بنانے کے ایسے کارخانے قائم ہوئے کہ 14ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کے سارے کاغذ بنانے کے کارخانے ختم ہو چکے تھے۔ ہم اب یورپ سے کاغذ درآمد کر رہے تھے، امپورٹ کر رہے تھے۔ کاغذ بنانے کا یہ فن جیسے جیسے ترقی پاتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، حالات نے کروٹ لینا شروع کر دی، اور 15ویں صدی عیسوی میں ایک جرمن جو کاغذ ہی کے کاروبار سے منسلک تھا اور نام تھا اس کا جوہانس گوئٹنبرگ، اس نے دنیا کی پہلی پرنٹنگ پریس ایجاد کر دی۔ پرنٹنگ پریس کا ایجاد ہونا تھا کہ یورپین کم وقت میں بہت زیادہ کتابیں شائع کرنے کے قابل ہو گئے، اور نوبت یہ پہنچی کہ 15ویں صدی کے اختتام تک یورپ کے کوئی 300 شہر کتابیں چھاپ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی لاکھ کتابیں ہوں گی جو اس عرصے میں یورپینز نے چھاپی ہوں گی اور تقسیم کی ہوں گی۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ قوم تھی جو اس سے 100 سال پہلے پڑھنے لکھنے والوں کو واجب القتل قرار دیتی تھی۔ چرچ کے نزدیک پڑھنے لکھنے والا واجب القتل تھا۔ یہ قوم تھی جس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی، اور اب وہ کتابیں دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، یورپ تعلیم یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کائنات کی کھوج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب یورپ سائنس کی طرف آیا۔ کون سی سائنس کی طرف؟ جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا، پرنٹنگ پریس امریکہ بھی پہنچ گئی، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھی۔ یہ سلطان بازید کا زمانہ تھا، اس کے سامنے پرنٹنگ پریس کا ذکر آیا، اس نے علماء کو اکٹھا کیا، پرنٹنگ پریس کے بارے میں شرعی رائے پیش کی جائے۔ بدقسمتی سے فتویٰ یہ سامنے آیا کہ پرنٹنگ پریس پر کتابیں چھاپنا شرعاً حرام ہے۔ ہمارے ہی علماء تھے جنہوں نے کتابیں چھاپنے کو، پرنٹنگ پریس پر کتابیں چھاپنے کو شرعاً حرام دے دیا۔ یہ ایک ایسا فتویٰ ثابت ہوا جس نے مسلم دنیا کو جہالت کے ایک ایسے کنویں میں دھکیل دیا جس سے نکلنے کی کوشش ہم گزشتہ کئی صدیوں سے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ کوئی زمانہ تھا کہ عیسائی چرچ علم و عمل پر بات کرنے والوں کو واجب القتل قرار دیا کرتے تھے، اب یہ وقت آ گیا تھا کہ ہم پرنٹنگ پریس کی بات کرنے والوں کو، کتابیں چھاپنے والوں کو واجب القتل قرار دے رہے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ 1492 میں جب سقوط قرطبہ ہوا، یہودی اور عیسائی سلطنت عثمانیہ میں آ کے رہے، ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اپنے ساتھ پرنٹنگ پریس لا بھی سکتے ہیں، اپنی کتابیں چھاپ سکتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان نہ پرنٹنگ پریس استعمال کرے گا، نہ کوئی کتاب اس کے اوپر چھاپے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلا قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو کسی پرنٹنگ پریس پر چھپا، وہ سن 1537 میں اٹلی کے شہر وینس میں غیر مسلموں نے چھاپا۔ قرآن مجید کا دوسرا نسخہ جو پرنٹنگ پریس میں چھپا، 1692 میں ہیمبرگ جرمنی میں ایک یہودی نے چھاپا۔ کیوں؟ مسلمان تو اسے شرعاً حرام قرار دیے بیٹھے تھے، اور مسلمان دنیا میں پرنٹنگ پریس کو قابل قبول ہونے میں کتنے سال لگے؟ 1 2 10 20 100 نہیں، 300 سال لگے مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کرنے میں کہ پرنٹنگ پریس کو کتابیں چھاپنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 300 سال کا یہ فرق۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ کسی دوڑ میں جا رہے ہو
اور آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، تو آپ 70 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑیں گے پھر بھی اس سے جیت نہیں سکتے، آپ کو 80 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنا پڑے گا تو آپ جیتیں گے۔ ہم نے تو شروع ہی 300 سال بعد کیا تھا، اس رفتار کے ساتھ ہم آج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی توجہ اس طرف اپنے آپ کو لانا پڑے گا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ اور یہ 300 سال بعد مسلم دنیا میں پرنٹنگ پریس کو جب قبول کیا گیا تو اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہنگری کا ایک نو مسلم تھا، ابراہیم متفرق کا نام تھا اس نے ہاتھ سے ایک کتاب لکھی، پرنٹنگ پریس کے فائدے۔ وقت کے مفتی اعظم کو اس نے وہ کتاب پیش کی کہ جناب خدا کے لیے ذرا اس کتاب کو پڑھیے، دیکھیے آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اس وقت کے مفتی اعظم کو کچھ سمجھ آئی اور انہوں نے اس شرط کے ساتھ اس فتوے کو واپس لیا کہ پرنٹنگ پریس پر صرف سیکولر کتابیں چھاپی جائیں گی، مذہبی کوئی کتاب ابھی بھی اس پرنٹنگ پریس پر نہیں چھپے گی۔ یعنی 300 سال بعد بھی ہمارا حال یہ تھا کہ ہم پرنٹنگ پریس کو کسی قسم کی کوئی مذہبی کتاب چھاپنے کو تیار نہیں تھے۔ نقصان ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ تھوڑے ہی عرصے میں یورپ نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دی، حصے بکھرے ہو گئے مسلم دنیا کے۔ ہم آج تک ان کرچیوں کو چنتے پھر رہے ہیں۔ 1798 میں نیپولین مصر پر حملہ کرتا ہے، مملوک اس وقت وہاں کے بادشاہ ہیں، اور مملوک تیر و تفنگ سے فرانسیسیوں کی بندوقوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نیپولین نے مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جب نیپولین نے مصر فتح کیا تو بغیر کسی شرعی رکاوٹ کے پرنٹنگ پریس بھی مصر پہنچ گئی۔ یہاں سے مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کا استعمال کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نیپولین نے جب مصر فتح کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ نوآبادیاتی نظام تھا جس نے پوری مسلم دنیا کو اپنے قبضے میں لیا، اور آج تک ہم اس نوآبادیاتی نظام کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکے۔ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد کہتا ہوں، مرشد نے کہا تھا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ وجہ تھی ہمارے زوال کی، اور ابھی تک ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ جب تک آپ علم و عرفان کی طرف اپنی نئی نسل کو نہیں لے کے جاتے، آپ وہ عروج حاصل نہیں کر سکتے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کیوں؟ آپ کو پہلے ہی سبق میں بتا دیا گیا تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت علم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ خالق آپ کو بتا رہا ہے سب سے بڑی طاقت علم ہے، اور ہمارا اگر اس طاقت کے حصول کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو اس طاقت کو حاصل کیے بغیر ہم دنیا میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم جتنا بیٹھ کے یورپین اور مغربی ممالک کو کوس لیں، ان قوموں کو جتنا برا بھلا کہہ لیں، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ علم کے میدان میں وہ آپ سے اتنے آگے ہیں کہ جب تک آپ علم کے میدان میں ان سے آگے نہیں نکلیں گے، آپ اپنی کھوئی ہوئی میراث حاصل نہیں کریں گے، آپ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عروج دوبارہ نہیں پا سکتے۔ اپنے آپ کو واپس اسی دور کی طرف اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اور اصل کیا ہے ہمارا؟ سب سے پہلی کتاب، اور اس کتاب کے اندر حکمت کی جو باتیں موجود ہیں وہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ فیض احمد فیض سے معذرت کے ساتھ ان کے ایک مصرے میں تھوڑی سی تحریف کر رہا ہوں، جانے یہ دھبے دھلیں گے اتنی برساتوں کے بعد۔